Mayday, Mayday. Please respond. This is a distress call. We need your help. Assalamu alaikum. My name is Abdullah Khan. This is my first ever video for this channel. Or this channel is about business and making money and startups. लेकिन for first ever video मैंने अपने इस चैनल के लिए एक different topic choose किया जो है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड और इंटरसेक्स रिलेटेड। हमारे मुल्क में एक कानून पास किया गया 2018 में जिसको डिस्गाइज किया गया कि ये एक माशरे की बहुत एक मजलूम कम्युनिटी जिनको हम ख्वाजा सरा कहते हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन इस डिस्गाइज के अंदर एक्चुअल में बहुत से ऐसी क्लॉजेस डाली गई जो LGBTQ या जिसको आसान लफ्ज़ों में गेइज़म या होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं उसको प्रमोट करने के लिए था। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारे हमारे जो मजहबी मकतब फ़िक्र हैं उनके आंखों से भी ये चीज़ निकल गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को लोगों ने पिक किया और लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया। द रीज़न आई हैव चोज़न दिस टॉपिक इज़ बिकॉज why do we do business? That's the main question we have over here. We do business to make money, to have good lifestyle, ताकि हमारे जो फैमिली है वो एक अच्छा रहन सहन, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना पीना अफोर्ड कर सकें, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जा सकें। और अगर हमारा ये बेसिक फैमिली यूनिट ही तबाह बर्बाद हो जाएगा then there is no amount of money that can actually fix this problem. इस वजह से बिज़नेस करने के लिए जो मेन मोटिव है वो हमारा फैमिली होते हैं, और ये LGBTQ या ये जो कानून है ये हमारे फैमिली यूनिट को तबाह करने के लिए। और मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कतई नज़र के बाकी लोग क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें, मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकूँ कि हमारे इसके ऊपर इंडिविजुअल के तौर पर और एज अ सोसाइटी के तौर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। लेट्स से आप एक बैंक में गए और आज आखिरी दिन है बिजली का बिल जमा कराने का और 4 भी बज चुके हैं, 5 बजे बैंक ने भी बंद हो जाना है। तो आप भागे भागे महंगे, तो पता लगा कि बाकी सारे भी आप जैसे बहुत सारे लोग थे। तो 2 लाइनें बनी हुई थी, एक ख़वातीन की एक मर्दों की। और मर्दों की लाइन में 15-16 लोग ऑलरेडी खड़े थे बिल जमा करवाने के लिए, और औरतों की लाइन बिल्कुल खाली थी। आपको भी चारों ना चार जाके मर्दों की लाइन में खड़ा होना पड़ गया। अब आप सोच रहे हैं कि यार क्या घंटे में ये सारे लोगों का बिल जमा हो जाएगा, क्या मेरी बारी आएगी भी, मुझे पेनल्टी ना पड़ जाएगी। ऑल ऑफ ए सडन एक बंदा वॉक इन करता है बैंक के अंदर, हु लुक्स लाइक अ मैन फ्रॉम हिज लुक्स। यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैन और वुमन, राइट? तो आप उसको होना ये चाहिए था कि आपके पीछे आके खड़ा हो जाता, लेकिन वो सीधा जाके औरतों की लाइन में सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। तो आप क्या करेंगे ऐसे मौके पे? आप यकीनी तौर पर आप उसको कहेंगे यार मेरे भाई इस तरह लोग पागल हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं, तुम आए हो, तुम आके उधर लाइन में लग गए हो। तो वो कहेगा कि even though I look like a man but I'm actually a woman। और वो अपना आईडी कार्ड आपके आगे करेगा, ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मैंने तो ये वाली लाइन यूज़ करनी है। तो अब आप क्या सोचेंगे कि एक दफ़ा कहेंगे यार क्या बेहूदगी है यार, क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है चुप करके आके लग जाओ, नहीं तो इधर उनसे लड़ाई हो जाएगी। अब एक ऐसी एग्जांपल है जो सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। फास्ट चल रहा है यार। ओ मैडम थोड़ा जल्दी करो ना, पूरा थिएटर खरीदोगी क्या? वो लड़की नहीं लड़का है, बेटा है मेरा। मालवा कटवाओ उसकी, कैसे बाप हो यार तुम? Shut up! मैं उसकी माँ हूँ। Let me intensify a little my example. So my second example is आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपकी वाइफ साथ है और आपकी अम्मी साथ हैं, आप खाना खाते हैं कि आपकी वाइफ और वालदा जिनसे ना दे वांट टू यूज़ द लेडीज़ टॉयलेट। अब वो दो तरह के वॉशरूम है, एक मैन और वुमेन। तो आपकी बेगम और आपकी वालदा वहाँ से लेडीज़ टॉयलेट में चले जाते हैं। तो अगेन सेम स्टोरी हैपन्स। एक बंदा जो देखने में 6 फुट का नौजवान है, उसके मसल भी हैं, फेशियल हेयर भी हैं, वो
مردوں کا واش روم یوز کرنے کے بجائے عورتوں کے واش روم میں چلے جائیں. آپ کو تو جو فیل ہوگا ہی ہوگا. مجھے بتائیں ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کی پرائیویسی کتنی زیادہ اس سے افیکٹ ہوگی. وہ تو نہیں چاہیں گی کہ کھٹا کھٹا نوجوان آ جائے, نو میٹر اس کا آئی ڈی کارڈ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تیسری اگزامپل دوں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس قانون میں ایسا ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے جب سے یہ قانون آیا 2018 میں ابھی تک تقریباً 30,000 کے قریب لوگ اپنی جنس چینج کروا چکے ہیں. تو اس قانون میں یہ کہا گیا کہ if you feel like an opposite gender even though you look like one, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ ایک عورت دیکھنے میں لگتے ہیں لیکن if you feel like from inside کہ یار نہیں میں تو ایک مرد ہوں, تو you don't need any medical examination, any medical proof or anything whatsoever. You can go to نادرا اور وہاں پہ جا کے فارم فل کریں اور اس کو کہیں کہ یار میرا سیکس جو ہے نا چینج کر کے فیمیل سے میل کر دو. اب دیکھیں, اور نادرا کو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. نادرا یہ نہیں کہہ سکتے دیکھنے میں تو آپ خاتون لگ رہی ہیں, دیکھنے میں تو آپ مرد لگ رہے ہیں, یہ میں کیسے چینج کر دوں. ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پیس آف پیپر بھی آپ نے لکھ کے دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اف یو فیل لائک سم تھنگ تو اپنے تک فیلنگ بھی رکھو نا. باقی ساری دنیا کو کیوں کہہ رہے ہو کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرو کہ جسٹ بیکاز آئی فیل لائک اے وومن ایون دو آئی لک لائک اے مین تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. نو, آئی ڈونٹ. 99.9% آف پاپولیشن ان پاکستان ڈونٹ. اور اگر آپ کے ساتھ ایک لیٹ سپوز ہارمونل پرابلم ہے تو آپ اس کا علاج کرواؤ نا میرے بھائی. آپ جا کے کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کرو. ایک سرجیکل آپریشن کروانے کی کیا تک بنتی ہے. اور خیر یہ ہمارا جو قانون پاس کیا گیا اس کے لیے تو سرجیکل آپریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس میں آپ کی فیلنگس ہی کافی ہیں. یو فیل لائک ون, یو آر ون. انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے. اور تیسری اگزامپل جو میں آپ کو دینے لگا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کی بہن ہو, بیٹی ہو, میری بہن ہو, بیٹی ہو, ہمارے گھروں میں ان کی سہیلیاں آتی رہتی ہیں. ایک دن ایک مرد آ جائے اور آپ کہیں یار یہ کس کو لے آئے گھر, تو کہیں نہیں پاپا, نہیں بھائی, نہیں ابو, یہ اصل میں دیکھنے میں مرد لگ رہا لیکن یہ ایک عورت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کیسی کیسی بیماریاں, کیسے کیسے فساد اس کی وجہ سے جنم لیں گے. یہ تو ایک ایسا ایگزامپل ہے جس میں ہم لوگ انڈیویجولی امپیکٹ کریں گے. دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بیسک فیملی یونٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس میں مردوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق برابر ہیں, ٹھیک ہے, ود سم لمیٹیشنز. مردوں کے اوپر کچھ لمیٹیشنز ہیں, عورتوں کے اوپر کچھ لمیٹیشنز ہیں, اور وہ کسی ریزن کی بنا پہ ہی ہے نا. جب آپ ان لمیٹیشنز کو ختم کر دیں گے, ان باؤنڈریز کو ہیزی کر دیں گے, تو پھر قوم لوط والا معاملہ ہی پیدا ہوگا نا. قوم لوط پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو کہ ایسی حرکت کرتے ہو کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہو, اور ایسی حرکت دنیا میں کسی نے آج تک نہیں کی. اور ہماری قوم جس کے اندر آلریڈی چوری اور کرپشن اور حق مارنا, کہ کسی کو وراثت میں حصہ نہ دینا, یہ آلریڈی یہ پرابلمس چل رہی ہیں. اس کے اندر ہم ایک اور اپنے اوپر عذاب لانے کے لیے چیز مسلط کرنا. ایک اور چیز جو اس کو امپیکٹ کرے گی وہ وراثت, کہ آپ خاتون ہیں, ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ صحت و زندگی دیں انشاءاللہ, لیکن آپ خاتون ہیں, آپ کا آدھا حصہ ہے. لیکن آپ کے والدین جیسے بیمار ہوں نا, آپ اس طرح کریں کہ آپ جائیں اور جا کے نادرا میں جا کے اپنا سیکس چینج کا کہہ دیں, اور آپ جو ان سے نا اب پورے وراثت میں حصہ کر لیں, کیونکہ آپ کے پیس آف پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک مرد ہیں. کتنی یعنی کہ بیہودہ سی چیز ہے. ہر چیز جب دل کرے ایک دن اٹھ کے آپ مرد بن جائیں, اگلے دن اٹھ کے آپ عورت بن جائیں, پھر آپ کا دل کرے مرد بن جائے, پھر دل کرے عورت بن جائے. ہم نے کمپیٹیٹیو سپورٹس کے اندر جانا ہے, اس کے اندر جب دل کرے عورتوں والے میں حصہ لینے کے لیے مرد ہیں تو عورت بن کے چلے جائیں, وہاں پہ سارے میڈل جیت لیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایٹ لیسٹ مجھے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ ایک جنرل پبلک کو بھی یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو پھر اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے میرے دوستو آواز اٹھانی چاہیے. اگر ہم آواز بھی نہیں اٹھائیں گے
اگر ہم اس طرح کی ویڈیوز کو پروموٹ نہیں کریں گے, خود اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ نہیں کریں گے, جہاں پہ پاسبل جس کی جہاں تک رسائی ہے, جہاں تک ریچ ہے, وہاں پہ اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ نہیں کریں گے, تو کہیں ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے اندر نہ ہونا شروع ہو جائے. اس کے لیے میں آپ کو ایک قرآن سے ہی واقعہ سناتا ہوں. بڑا مشہور واقعہ ہے یوم سبت کے حوالے سے, ہفتے کے دن کے حوالے سے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک کمپلشن تھی کہ انہوں نے سیٹرڈے والے دن کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا, اسپیسیفکلی انہوں نے شکار نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کے 3 گروپ بن گئے. ایک گروپ تھا جو شکار کرتا تھا, ٹھیک ہے, ایک گروپ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ یہ نہ کرو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا, اور تیسرے کو گروپ بھی تھا جو کہتا تھا منع کرنے والوں کو, یار تم لوگ پاگل ہو, اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا, خود ہی اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے, چھوڑو پر ان کو اپنے پر چھوڑنے دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو صرف وہی گروہ نہیں بچا جو منع کرتا, صرف وہی گروہ بچا جو منع کرتا تھا, باقی دونوں زیر عذاب آ گئے. تو اس لیے اس امپورٹنٹ کہ ہم لوگ اس کو ہر فورم پہ اجاگر کریں, اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ان سے نا اس کے خلاف کھڑے ہوں. ابھی ایک سینیٹر صاحب ہیں, غالباً مشتاق نام ہے ان کا, انہوں نے کچھ امینڈمنٹس اس بل میں پرپوز کی ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے. تو ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ لعنت جو ان سے ہے نا ہمارے ملک میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی, اور یہ ریورس بیک کی جائے گی, اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جہاں تک اس میں خواجہ سرا کے حقوق کا تعلق ہے, آئی ایم آل فار دیٹ. یہ بیچارہ طبقہ 0.017% آف دا سوسائٹی, ان لوگوں کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے, ان کو رائٹ ٹو ووٹ ملنا چاہیے, ان کو جاب امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے, ان کو عزت ملنی چاہیے. لیکن اس بل کا میرے دوستو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور ہم مزید کچھ ایسے ٹاپکس پہ بات کریں گے جو بزنس سے ریلیٹڈ ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, جس میں سیلز کی بات ہو سکتی ہے, اسٹارٹ اپس کی بات ہو سکتی ہے, ٹیکسز کی بات ہو سکتی ہے, ہائرنگ کی بات ہو سکتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو.